کچھ مانگتا ہے، کوئی ہے جو کہتا ہے کہ کچھ کھا لے، کچھ مانگ رہا ہے، بس اس مانگنے والے کو دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے جو میرے بھیتر رہتے ہوئے کچھ مانگ رہا ہے، کون ہے کہ جسے کھانے کی اچھا ہے، کون ہے کہ جسے پینے کی اچھا ہے، کون ہے میرے بھیتر۔ اگر ہم یہ جان لیتے ہیں تو ہم شروعات کرتے ہیں اس ذریعے سے، اس رسم سے حقیقت کو سمجھنے کی کہ آخر میں حق ہے کیا۔ لیکن اگر ہم اس پر صرف اس بات پر ہی مستفید ہو کر رہ جائیں کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ یہی اور بس کیول یہی ہے، روزے کا نام اپنے آپ میں ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو معبود سے ملانے کے لیے اپنے آپ میں ایک بہترین رسم ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور باری تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں۔ کیوں حضرت تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں؟ کیا اس رسم میں ایسی بات ہے؟ کیا اس ذریعے میں ایسی بات ہے؟ کچھ ہے جو بھول رہے ہیں ہم، کچھ ہے جس چیز سے چھپ رہے ہیں ہم۔ بس مرکز تصوف کچھ ہمیں ایسی ہی تعلیم دیتا ہے جو بتاتا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، کون ہے جو تیرے بھیتر پیاسا ہے، کون ہے کہ جسے بھوک لگ رہی ہے، کون ہے جو کھانا مانگ رہا ہے، کون ہے کہ جس سے اچھا پیدا ہو رہی ہے۔ بس اس اچھا کرنے والے کو، اس بھوک لگنے والے کو، اس پیاس لگنے والے کو اگر ہم جان لیتے ہیں تو ہم شروعات کرتے ہیں حق کو جاننے کی۔ ہم غامزن ہوتے ہیں توحید پر کہ توہین کیا چیز ہے، توحید آخر رسم ہے پڑھنے کی۔ سرکار نے ہمیں سمجھایا کہ تلاوت کس چیز کا نام ہے۔ ہم لوگ مرکز تصوف کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے، کوئی بھی قربانی دے کر، کہ جو ہمیں ایسی حقیقتوں سے آشنا کرا رہا ہے کہ جس کی ہمیں ذرا سی بھی بھنک بھی نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ تلاوت کے معنی عمل کرنے کے لیے سمجھنا اور سمجھنے کے لیے پڑھنے کا نام ہے۔ یہ جو تینوں لفظوں کا جو مجموعہ ہے، جب آپ اس پر کھڑے ہو کر جاتے ہیں تو آپ جو تلاوت لفظ ہے اس کے حقیقت میں آپ اس معنی کے جو حقدار ہوتے ہیں کہ بھائی تلاوت جو ہے وہ کیا چیز ہے، آخر تلاوت کس چیز کا نام ہے۔ عمل کرنے کے لیے سمجھنا اور سمجھنے کے لیے پڑھنا، یہ تلاوت ہے۔ کلام اللہ کی آیت ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا ایک چھوٹی سی آیت سے، فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تُكْفِرُونَ۔ تم ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں تمہارا، اور شکریہ ادا کرو، اور دیکھو کفر نہ کرنا۔ تم ذکر کرو میرا، یہ حضرت تعالیٰ فرما رہا ہے فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں تمہارا، اور شکریہ ادا کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تُكْفِرُونَ، اور دیکھو کفر نہ کرنا۔ اب یہاں پر کرنے کی بات ہے، ذکر کرنے کی بات ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے تو اللہ آپ کا ذکر کرے گا۔ یہاں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ میرا ذکر کرو تو میں آپ کا ذکر کروں گا، اور شکریہ ادا کرو، چونکہ ذکر کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد جو ہے وہ کرنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم اگر کسی چیز کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو اس کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہو پاتے جب تک ہم اس کو کر کے نہ دیکھ لیں کہ ذکر کرنے کا نام ہے، نہ کہ پڑھنے کا، کیونکہ یاد کی جاتی ہے، یاد پڑھی نہیں جاتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو بھولا ہو تمہیں، جو بھولا ہو کبھی وہ تمہیں یاد کرے، جو بھولا ہو کبھی وہ تمہیں یاد کرے، ہم نے نہ تمہیں بھولا نہ کبھی یاد کیا۔
ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شکریہ ادا کرو. ایک مثال ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، شکریہ ادا کرنے کا نام ہے. اگر ہم ساری زندگی اس آیت کو پڑھتے رہیں گے تو اس آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ حق جب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ جب آپ شکریہ ادا کرنا سیکھ جائیں، کہ شکریہ ادا کرنا سیکھیں. لیکن ماحول کے حساب سے ہر چیز ڈھلتی ہے، تو ہم اس لفظ کے معنی بھی نہیں سمجھ پاتے، اس آیت کے معنی بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جو ادا کرنا ہے شکر، یہ کس طریقے سے آئے. کیونکہ شکر تو ادا جب کرا جائے جب رضا بر راضی ہوں، راضی بر رضا ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں. شکر ادا تو جب کرنا ہے، ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. شکر تو ہم جب ادا کریں گے. لیکن دراصل میں ہم اس حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، وہ قدیر ہے، وہ محیط ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں، بس اس چیز کو ہم قلب سے تسلیم نہیں کرتے. بس وہ بات صرف پڑھنے تک محدود رہ جاتی ہے. اس وجہ سے ہم شکریہ ادا نہیں کر پاتے. کیونکہ شکریہ ادا ہم جب ادا کر پائیں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ بھی ہے بے شک وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. بس اس پر تسلیم کرنا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کچھ ایسی ہی تعلیمات رہی. وہ بوند اس ساگر سے جا ملی، اس میں واصل ہو گئی، اور بس اس اکیلے اللہ ہونے کو جاننا، اس اکیلے اللہ کا ہونا جاننا، بس جب یہ قائم ہو پاتا ہے، ورنہ اس کا بغیر قائم نہیں. توحید اکیلے اللہ کا ہونا جاننا ہے. اور یہ مرکز تصور کی ایک اہم تعلیم میں سے ایک تعلیم ہے کہ جیسے ہی آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، مرشد سے عشق کرتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں آپ یہاں پر سب لوگ حاضر ہیں، سب لوگ موجود ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں تو کبھی ہاتھ اٹھا کر ہم یہ دعا کریں کہ یا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیر و مرشد کے صدقے قدم میں یا نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ ان کی تعلیم ہی بس ایک ہو جانا ہے، اس اکیلے اللہ کا ہونا جاننا. اپنے آپ میں یہ بات بہت قیمتی ہے. مرکز تصوف کی یہ ایک اہم تعلیموں میں سے ایک تعلیم ہے. یہاں پر پڑھنے کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ عمل کرنے کے لیے سمجھو اور سمجھنے کے لیے اس چیز کو پڑھو، تو جب ہی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ تلاوت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یہی تعلیم رہی اور یہی ان کا مقصد ہے. یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں دنیا بھر کی دعائیں کرتے ہیں. ہم کبھی یہ دعا کریں کہ یا سرکار خواجہ قطب الدین ہمیں کسی طریقے سے معرفت حاصل ہو سکے ایسی توفیق عطا فرما، ہم جان سکیں، ہماری طبیعت فوجی بن سکے. کیونکہ جو ان کا نقش قدم ہے وہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اس بات کو صرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن نقش قدم ہے کیا آخر؟ اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ نقش قدم، وہ راہ، وہ راستہ بس صرف اور صرف توحید کا ہے. اس بوند کا ساگر میں مل جانا ہے اور ساگر ہو جانا ہے. جس طریقے سے وہ حق میں واصل ہو کر حق ہو گئے، اسی طریقے سے ان کے نقشے قدم پر چلنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس حق سے واصل ہو جانا اور پھر حق ہو جانا. یہی توحید کا قائم ہو جانا ہے. شعر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اس کو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ تاکہ جن لوگوں نے اس پر زیادہ غور نہ کیا ہو وہ اس پر دوبارہ غور کریں کہ جو بھولا ہو کبھی وہ تمہیں یاد کرے. ہم نے نہ تمہیں کبھی بھولا نہ کبھی یاد کیا. بس کچھ ایسا معاملہ ہے
کیونکہ نہیں بھلایا جا سکتا. جب بھلایا نہیں جا سکتا تو یاد کرنے کی اپنے آپ میں ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ یاد کا تعلق بھولنے سے ہے. جب بھولو گے ہی نہیں تو یاد کیسی؟ بس رہا ہے جان تن اور ہر رگو ریشے میں وہ، اور لطف تو جب ہے کہ جب اس میں غیر پیدا ہی نہ ہو. یہ توحید کی تعلیم ہے. مرکز تصوف سرکار سیدنا صوفی غیاث الدین، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے طریقت کا ایک شعور ہے جو ادب ہے. پہلے ہم سیکھیں. اہل طریقت کو یہ چاہیے کہ جب مرشد نے یہ بات کہی تو ہم اس بات پر عمل کریں، ہم سیکھیں کہ ادب کیا ہے. کیونکہ ادب ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے کہا گیا کہ ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ ساقی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بس کچھ ہماری فطرت سی ہے. یہ ساقی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری. خیر، میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ.